عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت، اس کو سمجھنا ہو تو آپ اپنی زبان سے مت سمجھیں، اپنی فکر اور اپنے عقیدے سے نہ سمجھیں۔ عظمت اہل بیت سمجھنا ہو تو صحابہ کے عقیدے سے سمجھیں۔ آج کل بہت زیادہ عوام الناس میں ایک نعرہ دیا جاتا ہے، اسوہ صحابہ، صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو، صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو۔ تو ان نادانوں سے کہتا ہوں کہ صحابہ کے طریقے پہ نہیں، صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو۔ واہ سبحان اللہ۔ طریقہ تو خود بخود آ جائے گا، اصل ہے بنیاد عقیدہ۔ اور آج کی اس محفل میں ہم عقیدہ صحابہ تلاش کریں گے کہ صحابہ کے نزدیک مقام اہل بیت کیا تھا۔ مجھ سے پیش رو مقررین کو آپ نے سنا کہ میرے آقا علیہ السلام کو کس قدر عشق و محبت تھا اپنے شہزادوں سے۔ صحابہ اکرام بھی اہل بیت کی دلجوئی کر کے رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے تھے۔ تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کا اظہار دل میں بھی کرو اور نبی دکھے تو نبی کے سامنے بھی کرو۔ واہ سبحان اللہ۔ اور یہی عمل صحابہ کا رہا کہ ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اب وہی عمل تو آج صحابہ کا ہم کر رہے ہیں۔ وہ نبی کی محفل میں کرتے تھے اہل بیت سے محبت کا اظہار، ہم ذکر رسول کی مجلس میں کرتے ہیں اہل بیت کا اظہار۔ سبحان اللہ سبحان محبت اللہ۔ اہل بیت کا وہی طریقہ صحابہ کا ہم نے اپنایا ہے۔ مقام اہل بیت اگر سمجھنا ہے تو دیکھو میرے دوستو، حدیث شریف میں ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا دحیہ کلبی، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے۔ اب انگریزی زبان میں اپنے وقت کے بہت بیوٹیفل تھے وہ، صحابہ کی صف میں بہت خوبصورت تھے وہ۔ اکثر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، ملنے آتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام، توجہ، جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں، کس کی بولیے ذریعے میں، انسان کی شکل میں کون آتے تھے؟ جبرائیل۔ اور جبرائیل کی حقیقت نور ہے، جبرائیل نورانی مخلوق ہے۔ جبرائیل جب حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے اور اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے رہتے بات کرتے ہوئے، تو دوسرے صحابہ کی جماعت سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے بھائی دحیہ کلبی ہے۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ یہ دحیہ کلبی نہیں، یہ تو جبرائیل امین ہے۔ یہاں عقیدہ اہل سنت آپ کو بتا دوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بشر ہیں، لباس بشر ہے، لباس بشر ہے، اور لباس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جبرائیل کی حقیقت نور ہے، لباس بشر میں آئے، انسان کی، بخاری کی حدیث ہے، انسان کی شکل میں آئے۔ تو یہ انسان کی شکل میں جو جبرائیل امین آئے تو ان کی حقیقت بدلی، بولے یہ بشر بن گئے؟ نہیں، لباس بشر تھا، جبرائیل کی حقیقت نور ہے۔ تو یہ بدعقیدہ اہل حدیث سے ہم کہتے ہیں کہ ارے نادانو، جب جبرائیل لباس بشریت میں آنے کے بعد اب جبرائیل کی حقیقت نہیں بدلی تو میرے آقا کی حقیقت نور ہے، لباس بشریت میں آنے سے میرے نبی کی حقیقت کا بدل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب عظمت امام حسین اور امام حسن دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر دحیہ کلبی کی صورت میں حضور کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک بار
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرتے ہوئے حضرت بیٹھے ہیں داعیہ کلب جبرائیل علیہ السلام اندر سے امام حسن و امام حسین دوڑے دوڑے آئے اور جبرائیل علیہ السلام کے گود میں بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں شہزادے اٹھے اور جبرائیل علیہ السلام کے جیب میں ہاتھ ڈال کے، کوئی ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کوئی کپڑے کے ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ جبرائیل حیران ہو کے کبھی شہزادوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کی صورت کو دیکھتے ہیں کہ یہ شہزادے میرے پاس تلاش کیا کر رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل میرے بچے تم کو داہیہ کلبی سمجھ رہے ہیں، جب میرے صحابی مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو میرے بچوں کے لیے پھل لے کر آتے ہیں، کھجور لے کر آتے ہیں، اب بہت دیر سے تم نے کچھ نہیں دیا تو تمہارے جیب میں تلاش کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد جب کبھی لباس بشریت میں وہ صحابی کی شکل میں آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، جنت سے میوہ لے کر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کے پھل لے کر آئے۔ اب اندازہ لگاؤ سارے مومن اگر مغفرت ہو گئی، جنت میں جانے کا حکم ہوا تو جنت میں جانے کے بعد جنت کا پھل کھائیں گے۔ قیامت تک کا اصول ہے کہ جانے کے بعد جنت میں جنت کا پھل ملے گا، مگر یہ نبی کے شہزادے ہیں کہ دنیا میں بیٹھے ہیں جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آل محمد آل محمد۔ یہ مقام اہل بیت ہے۔